بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان ایف ایم 101.4 میرپور ریڈیو آزاد کشمیر ریڈیو پاکستان سے آپ یہ پروگرام سنتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آج ایک نیا اور اچھوتا موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش کئی سالوں سے یہی رہی ہے کہ ان موضوعات پر بات کریں جن کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ انتہائی گہرا ہے، ہماری زندگیوں پر جن کے اثرات ہوتے ہیں، اور ان شخصیات کو یہاں آپ کے سامنے اس فورم پر لے کر آئیں جو ان موضوعات کے ساتھ، ان واقعات کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں. آج کا موضوع بھی انتہائی اہمیت کا حامل 24 ستمبر 2019 کو میرپور میں ایک خوفناک زلزلہ آیا تھا. اس زلزلے کے 2 سال کے گزرنے کے بعد دعوے کیا تھے اور حقائق کیا ہیں؟ راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی جنید انصار صاحب، آج سے 2 سال قبل پردیسیوں کا جو شہر میرپور ہے وہ بالکل اجڑ گیا، اور اربوں روپوں کی جو املاک تھیں وہ زمین بوس ہو گئیں. تقریباً 40 افراد شہید ہوئے اور 1300 سے زائد زخمی ہوئے. یہاں ایک قیامت کا منظر تھا. آفٹر شاکس کے خوف سے محلوں میں رہنے والے بیوی بچوں سمیت فٹ پاتھ پر رات گزارنے کے لیے مجبور ہو گئے. کئی کمرشل پلازے اور گھر جو ہیں وہ دوبارہ گرا کر بنانے کے بجائے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے انہیں وہ ٹیپ ٹاپ کر کے دوبارہ وہ استعمال میں آ گئے ہیں، جو کہ کسی وقت بھی اگر دوبارہ زلزلہ آتا ہے تو انسانی جانیں جو ہیں پھر ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اسی طرح یہ بات بھی زبان زد عام ہے کہ ڈیم کی وجہ سے جو ہیں وہ ایک تو بارشیں کم ہوتی ہیں کراچی کی طرح، اور دوسرا زلزلے جو ہیں وہ زیادہ آتے ہیں. لوگوں کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ جو وابڈا ہے وہ کوئی غیر جانبدار جو ہے وہ یہاں پہ ماہرین کو بلا کے سروے کیا جائے، اور اس کی وجوہات ارضیاتی سروے، جیولوجیکل سروے کی بات جی وہ بات ہوئی، لیکن اس میں بھی وہ کوئی بات نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی. یہ انتہائی اہم نقطہ آپ نے پھر بیان کیا. انصاری صاحب، لوگوں کی یہاں پہ فہرستیں بنائی گئیں جن لوگوں کے گھر بار تباہ ہوئے، اور آج دیکھیں کہ 2 سال ہو رہے ہیں اور ابھی تک کسی ایک سنگل آدمی کو جو ہے وہ معاوضہ نہیں ملا. اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے اس وقت پاکستان سے، آزاد کشمیر سے جو لیڈرشپ ہے، جو حکومتی لوگ تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا جی ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے اس شہر کو بنا دیں گے، نئی عمارتیں بنیں گی، لوگوں کے جو ہے وہ ازالہ ہوگا تکلیفوں کا اور نقصان کا. تو لیکن ابھی تک نہ ہی تو کسی کو جو ہے وہ معاوضہ ملا ہے. اور ابھی بھی سردیاں آ رہی ہیں، اب بھی جو میرپور کے نوائی علاقے ہیں ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے گھر بار جو ہیں وہ اس قابل نہیں کہ وہ اس میں رہ سکیں. وہ گھر کے ساتھ ہی خیموں میں جو ہے وہ رہنے پہ مقیم مجبور ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ اس وقت کہا گیا کہ ہم آپ کے ایک ایک آنسو کا معاوضہ دیں گے، جی جی ازالہ کریں گے، جی جی یہ کوئی جملے سنے سے لگتے ہیں. سنا جب ڈیم جب بھی بنا تھا، جب اس کی توسیع کی گئی، ریزنگ کی گئی، تب بھی کہا گیا ہم آپ کے آنسوؤں تک کا معاوضہ دیں گے. جی بالکل ایسے دے سکتے ہیں کیا؟ یہ جی میں نے براہ راست اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ ایک ایک آنسو کا معاوضہ دیں گے، لیکن اصل صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ نیو سٹی اور 4 ٹاؤنز جو ہیں، میرپور نیو سٹی، اسلام گڑھ، چکسواری، ڈڈیال اور سیاخ میں جو ہے وہ 5 یہ ٹاؤنز تھے جو نئے بنائے گئے تھے. لیکن ابھی بھی بے شمار جو کام ہیں وہ ادھورے ہیں. پانی کا جب لیول پورا ہو گیا، ڈیم مکمل ہو گیا، تو وابڈا اور جو یہاں پہ جو بھی لوگ کام کر رہے تھے وہ یہاں سے چلے گئے. لیکن ان لوگوں کو جس طرح ارلی 60s میں ڈیم بنا تھا، اسی طرح ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ بے یار و مددگار جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اور یہ ایک اور آپ کو اگزامپل بتاؤں، آج 16-17 سال ہو گئے ہیں کہ یہ منگلہ ساری جو چاکر ریام برج ہے، رٹھوا ریام برج، یہ وعدہ کیا گیا تھا اور اس کا 90% کام جو ہے وہ مکمل ہے. صرف 10% جو ہے کام رہتا ہے، لیکن اسے بھی جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گیا. اور ابھی تک جو ہے کئی دفعہ اعلانات ہوئے ہیں، جی دسمبر میں ہم گاڑی چلائیں گے، کبھی کوئی اعلان ہوا، کبھی کوئی اعلان ہوا، لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن اب آزاد کشمیر کے عوام توقع کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے آزاد کشمیر میں آئی ہے
اور وفاق میں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو یہ ایک امید جو ہے یہ ایک پیدا ہوئی ہے کہ شاید اس حکومت میں جو ہے یہ جو اور پھر ذیلی کنبہ جات کے مسائل ہیں ابھی تک جو ہے وہ جگہ کا پھر ان کی جو مدد کے لیے تھا وہ بھی کچھ نہیں ہو سکا. تو یہ مسائل آپ کو یاد ہوگا راجہ حبیب اللہ خان صاحب کہ جب یہ زلزلہ آیا تھا تو اسی ریڈیو اسٹیشن میں جہاں پہ ہم اس وقت ایک کنٹینر میں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ ریڈیو اسٹیشن کی عمارت بھی جو ہے یہ بھی تباہ ہو گئی تھی. اور 2 سال گزرنے کے موقع پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ محترمہ فردوس عائشہ کاوان صاحبہ اس وقت وفاقی جو وزیر اطلاعات جو تھیں مشیر اطلاعات یہ عہدہ ان کے پاس تھا وہ یہاں پہ تشریف لائیں. میں اور آپ یہاں موجود تھے, ہم نے ان کا انٹرویو بھی کیا اور یہ کہا گیا کہ بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی یہ بلڈنگ بھی بنے گی اور میرپور کے دیگر جتنے لوگ ہیں جن کا نقصان ہوا ہے ان کے نقصان کے ازالے کا بھی دعویٰ کیا گیا. بعد میں عمران خان صاحب بھی آئے, دیگر لوگ بھی آتے رہے, الیکشن کے دوران اعظم سباتی صاحب تشریف لائے. دعوے ابھی تک حقائق میں تبدیل نہیں ہو سکے. دیکھیں انصار صاحب جو سب سے بڑی بات ہے اس وقت بھی ہم جس طرح کہ آپ نے درست فرمایا کہ ہم کنٹینر میں بیٹھ کے جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں اور کنٹینر سے پہلے آپ کھڑکی سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خیمہ بھی ہے جہاں سے خیمے سے ہم نے سٹارٹ لیا. لیکن اس سارے آج 2 سال ہو گئے, یہ کریڈٹ جاتا ہے ریڈیو آزاد کشمیر میرپور کو, FM 101 کو کہ چودھری شکیل صاحب کی ڈیڈیکیشن. جی ہاں, ڈیڈیکیشن میں یہ کیونکہ یہ ایسا معاذ ہے جو فرنٹ پہ مقبوضہ کشمیر میں جو انڈین ریڈیو چینلز ہیں جو درجنوں کی تعداد میں ان کا یہ مؤثر آواز ہے اور ان کا دفاع کرتا ہے. اور یہ وہاں کے لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں. تحریک آزادی کی ترجمان یہ آواز ہے. جی ہاں, تو یہ اس قسم پرسی میں بھی کہ بغیر عمارت کے ہم کھلے چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کریڈٹ جاتا ہے جناب شکیل صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نشریات جو ہیں وہ بند نہیں ہوئیں, جو اپنا کام تھا وہ پورے زور و شور سے جاری ہے. تو مطلب یہ پروگرام کرنے کا مقصد اپنی حالت زار کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنا نہیں ہے, بلکہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ تمام بڑے بڑے لوگ جو کہ یہاں پہ آئے, تشریف لائے اور انہوں نے جو دعوے کیے تھے وہ ریکارڈنگز ہمارے پاس موجود ہیں, وہ بھی حقیقت میں تبدیل نہیں ہو سکے. اور اسی طریقے سے جو اہل علاقہ کا کئی 100 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا, جیسا کہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ نے فرمایا کہ وہ تمام کے تمام کلیمز, ان کی فائلز, ہر چیز آپ بتا رہے ہیں نا کہ بنی ہوئی پڑی ہے. گھر جا کے جی ٹیمیں گئی ہیں, سروے کیا انہوں نے, لوگوں کے نقصان کا اس میں مینشن کیا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ چلو یہ کیونکہ لوگوں کا جو نقصان ہے وہ تو 5-5 لاکھ روپے شاید دینے کا وعدہ کیا گیا تھا, تو 1 ارب اور 1.5 ارب کی ایک گھر بنا ہوا ہے, وہ 5,000 سے تو اس کی 5 لاکھ سے تو شاید اس کی باؤنڈری وال بھی نہیں ہو سکتی. لیکن چلو یہ تھا کہ کسی حد تک چلو اشک شوئی ہو جائے کم از کم. جی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میرپور LA3 سے الیکشن لڑنے والے چودھری یاسر سلطان صاحب, صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے آپ صاحبزادے ہیں. یاسر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یاسر سلطان صاحب کیا کہتے ہیں, آج آپ جب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو میرپور میں زلزلے کے 2 سال پورے ہو رہے ہیں, اس وقت آپ کی حکومت نہیں تھی جب یہ زلزلہ آیا تھا میرپور میں, لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے دعوے کیے گئے تھے اس حکومت کے دوران, لیکن 2 سال بعد بھی لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوئے جو زلزلے سے متاثر ہوئے تھے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل یہی بات ہے, وہ نہیں حل ہو سکے, اس ٹائم ہماری حکومت نہیں تھی. اب چونکہ آزاد کشمیر میں PTI کی حکومت بن چکی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 10 اکتوبر کے بعد میں بھی MLA بن جاؤں گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے مسائل حل کیے جائیں گے. یاسر سلطان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ بھی ظاہر ہے ان دنوں پورے میرپور میں گھوم رہے تھے, مختلف جگہوں پہ ہم بھی کوریج کے لیے جا رہے تھے, تو یہ نکے سے لے کے کھاڑک سے لے کے میرپور کے سیکٹرز D3 D4 نیچے کھڑی شریف کی طرف, ہر طرف یہ تباہی کے مناظر ہی مناظر تھے. لوگوں کی کروڑوں روپے کی کوٹھیاں تھیں جو کہ تباہ ہو گئیں, کئی 100 ارب کا نقصان ہوا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ نقصان کی جو فائلیں بنی تھی وہ فائلیں گم ہو گئی ہیں یا رولا کیا ہے؟
دیکھیں جی بیسیکلی اس ٹائم نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اور چونکہ وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب تھے اور ان کا چونکہ تعلق بھی نہیں تھا اور میرپور سے ان کو اس طرح دلچسپی نہیں تھی، تو وہ زلزلہ چونکہ سے میرپور کی حد تک تھا، تو اس وجہ سے اس ٹائم بھی جو بھی آواز اٹھائی تھی بیرسٹر سلطان صاحب نے اٹھائی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی اس کے لیے جو بھی کریں گے وہ ہم ہی کریں گے. آپ نے سنا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایشو ہے جینین ایشو ہے، میرپور میں اب ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اور وہ ڈٹرمنڈ ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 10 اکتوبر کے بعد الیکشن جیت کر میں یہ مسئلے لوگوں کے حل کروں گا. پی ٹی آئی کی جو نئی حکومت آزاد کشمیر میں آئی ہے یہ مسئلے حل کرے گی. ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے راجہ حبیب اللہ خان صاحب کہ چونکہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا تعلق میرپور سے نہیں تھا تو انہوں نے کوئی اتنا خاص توجہ نہیں دی یا سیریس نہیں لیا اس ایشو کو کہ لوگوں کا مسئلہ حل کروائیں. کیا آپ کہتے ہیں؟ جی جنید انصاری صاحب، یہ الزام بھی آتا ہے راجہ فاروق حیدر صاحب کہ وہ میرپور میں ان کی دلچسپی نہیں تھی، اور لیکن چودھری سعید صاحب تو میرپور کے تھے نا. جی تو دوسرا یہ ہے کہ یہ یقیناً جو ہے یہ جو اس وقت حکومت تھی نون لیگ کی، ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اشکشوئی کرتے لوگوں کے جو معاوضہ جات بنے تھے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے اور پولیس ہے اور جو دیگر ادارے ہیں انہوں نے لوگوں کے نقصانات کا جائزہ لیا، فہرستیں بنائی گئیں، لیکن بدقسمتی سے کسی ایک بھی متاثرہ شخص کو جو ہے وہ ان فہرستوں کے مطابق جو ہے گو کہ وہ نقصان کا ازالہ تو ممکن ہی نہیں ہے جو ہوا ہے، لیکن پھر بھی چلو کسی حد تک لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی. اور پھر اس وقت انصاری صاحب بلڈنگ بائی لاز اتھارٹی جو ہے اس کا کہا گیا تھا، پھر بلڈنگ کوڈز متعارف کروائے گئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں جو کمرشل پلازے ہیں، لوگوں کے جو گارے ہیں، کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہیں، کچھ نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، کچھ نے پلازے اپنے چلانے تھے، تو اپنے طور پہ جو ہے لوگوں نے وہ مرمتی اور رنگ روگن کروا کے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، آپ کا علمی تجربہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن عملی تجربہ بھی آپ کا ہے. مجھے بتائیں کہ جس عمارت کی فاؤنڈیشن ہل چکی ہو، جس عمارت کے پلرز ڈیمیج ہو چکے ہوں، بنیادی سٹرکچر ڈھانچہ جس کے اوپر وہ کھڑا ہے وہ ہی اپنی جگہ پہ شیک ہو چکا ہو، اس پہ تھوڑا پلسٹر کر کے رنگ کر دینے سے کیا وہ مضبوطی واپس آ سکتی ہے؟ انصار صاحب میں تو کہتا ہوں ایسے کمرشل پلازے اور جو گارے ہیں وہ ڈیتھ سیل ہیں بنیادی طور پہ. اللہ نہ کرے ابھی جو ہے وہ پانی ریز ہو رہا ہے، اور جب پانی ریز ہوتا ہے یہ دیکھنے میں آیا کہ زلزلے جو ہیں ان کی ویوز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اچھا خاصا جو ہے لوگوں میں خوف اور راس پیدا ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. تو اللہ نہ کرے کوئی اگر اس لیول کا دوبارہ یہاں پہ زلزلہ آتا ہے تو یہ انسانی جانوں کا جو ہے وہ زیاں ہو سکتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں یا جو نئی لوگ عمارات بنا رہے ہیں، جو بلڈنگ کوڈز متعارف کروائے گئے ہیں جن کا چیک اینڈ بیلنس کرنا ضروری ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. لوگ اسی طرح جو ہے وہ اداروں سے دو طرح کے لوگ ہیں رائے صاحب. ایک تو وہ ہیں جن کی بلڈنگز متاثر ہوئیں اور اس کے باوجود انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا کہ جناب وہ اپنا کمرشل بینیفٹس حاصل کرنا جاری رکھا. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے اندر رہ رہے ہیں. اب یہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ ذمہ داریاں ہیں، حقیقتیں اپنی اپنی جگہ تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن بنیادی ایشو یہ ہے کہ ڈیتھ سیلز جو آپ نے کہا کہ موت کے وہ سیلز ہیں، وہ موت کے ٹھکانے ہیں. تو یہ جو ہماری پیاری حکومت اور انتظامیہ ہوتی ہے جن کا کام انسپیکشن کرنا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی عمارت ہے جہاں پہ کوئی پرائیویٹ اسکول قائم ہے، جہاں پہ کوئی بزنس کیا جا رہا ہے، کوئی پلازا ہے اس کے اندر دکانیں ہیں، وہاں پہ 100-150 وہاں پہ شاپس بنی ہیں، تو اس کا سروے کیا جائے اور پھر اس کے بعد کلیئرنس دی جائے ان کو کہ یہاں پہ یہ کام جاری رہ سکتا ہے، یہاں پر انسان رہ سکتے ہیں، یہاں پر نہیں رہ سکتے. وہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ادارے معذرت کے ساتھ کہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تنخواہوں اور مراد پہ جو ہے وہ تو بڑی مطالبات بھی سامنے آتے ہیں اور ان سے استفادہ بھی کیا جاتا ہے.
جو بینیفٹس ملتے ہیں، امرات ملتی ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ اچھے لوگ بھی ایسی نہیں ہیں بات کے سب ایک جیسے ہیں، ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن انصار صاحب جس ول کی ضرورت ہے، جس پیمانے پہ جو ہے وہ لوگوں کو خطرات سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ معذرت کے ساتھ وہ نظر نہیں دیکھنے میں آ رہی. جی نہیں دیکھ. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ایک بڑی شخصیت جن کا تعلق آج کے موضوع کے حوالے سے علمی نقطۂ نگاہ سے براہ راست بنتا ہے. چودھری امیر افضل صاحب، سابق کمشنر امور منگلا ڈیم، اور جنہوں نے میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سول انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ کو منظم کیا اور اس کو یہ شکل دی کہ آج یہ بڑے بڑے اداروں میں جا کر یہ ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے. چوئی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جناب چودھری میر افضل صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ. ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ میرپور میں جو زلزلہ آیا تھا اس کے 2 سال تقریباً پورے ہونے والے ہیں. یہ زلزلہ جو آیا تھا اس کے بعد بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ جناب ہم لوگوں کے آنسوؤں کا معاوضہ بھی دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، لیکن کئی 100 ارب روپے کا نقصان بھی ہوا اور کافی ساری چیزیں جو کرنے کے قابل تھیں وہ نہ کی گئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینگ سن آف سوائل کس کا قصور ہے یہ؟ دیکھیے، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ جو ڈیمیجز ہوئے تھے ان کے ریلیف پیکج کے لیے جو کچھ وعدہ یہ کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ گورننس کا تعلق ہے، گورنمنٹ کا تعلق ہے. یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یا جو ہمارے لوگ صاحب اقتدار ہیں، یہ ان کا موضوع کہ وہ اس وقت کی جتنے وعدے وعید ہوئے تھے وہ نوٹڈ ڈاؤن ہے، لسٹڈ ہوئے ہیں. وہ دیکھیں کہ اس میں کیوں نہیں وہ پورے ہوئے. یہ ہمیشہ ہی ہوتا رہتا ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ اس وجہ سے منگلا ڈیم بنا، بہت سارے وعدے کیے گئے تھے. جب منگلا ڈیم ریزنگ مکمل ہوگی تو چلے گئے. آج تک ہمارا اپنا جو تھا اسلام گڑھ برج 15 سال ہو گئے ہیں، ادھر پڑا ہوا ہے. اسی طرح واٹر سپلائی گریٹر واٹر اسکیم ادھر پڑی ہوئی ہے. یہ کوئی کلچر ہے ہمارے ملک کا کہ جب کوئی ایک چیز، ایک ٹارگٹ گورنمنٹ اچیو کر لیتی ہے تو پھر تو لوگوں کے ساتھ ان کے ریلیف پیکیجز یا وعدے وعید ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ بائنڈ اپ کر کے چلے جاتے ہیں. متعلقہ ادارے وعدہ، ہمارے سلسلے میں وعدہ کا آتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ آتے ہیں. یہ دونوں پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے. یہ تو ایک ریلیف پیکیج اور جو جس کا مطلب ہے کہ میں اس میں کیا آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ لوگ بھی اسی طرح سمجھدار ہیں جس طرح باقی دنیا، ساری دنیا مجھ سے زیادہ شاید زیادہ بہتر جانتی ہو کہ کیوں نہیں ایسا ہوتا. یہ ہے کہ گورنمنٹ تو کر کے چلی جاتی ہے، ہمارے فالو اپ کوئی نہیں ہوتا. خاص کر میرپور کے لوگوں میں یہ بہت بڑی کمی اور خامی ہے کہ یہ فالو اپ نہیں کر. یعنی اگر یہی چیزیں دوسرے اضلاع میں ہوتی، راولا کوٹ یا مظفر آباد میں ہوتی، تو میں دیکھتا کہ کیسے گورنمنٹ یہاں سے بیک اپ کر جاتی ہے اور چلی جاتی. اسی طرح آپ دیکھیں نا، اگر یہی برج ہمارا راولا کوٹ میں ہوتا ہے یا یہ واٹر سپلائی ہوتی تو آپ کا خیال ہے 15 سال انتظار کرنا پڑتا کہ ابھی بھی ناکمل پڑے ہوئے. باقی رہ گیا ٹیکنیکل وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا آیا تھا اپنا مظفر آباد والا زلزلہ، جو بڑا زلزلہ آیا تھا، اس نے جتنے بھی فالٹ لائن تھی نا ان کو ڈسٹرب کر. اب وہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے جو ان ایکٹیو تھی، خاموش پڑی ہوئی تھی، وہ بھی ایکٹیو ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ منگلا ڈیم ریزنگ کو بڑھنے کی وجہ سے جب بھر جاتا ہے تو زیادہ زلزلے آتے ہیں، جب خالی ہو جاتا ہے کم آ جاتا ہے. اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہے. صداقت یہ ہے کہ جب کسی بھی کوئی فالٹ لائن جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، اس میں انرجی سٹور ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے اوپر اگر ذرا بھی ڈسٹربنس آپ کریں گے، پانی زیادہ بھریں گے تو صاف ظاہر ہے وہ ایڈجسٹ کرتی ہیں اپنی یہ فالٹ لائن وغیرہ اور اس سے پھر چھوٹے زلزلے آتے. تو یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، مجھ سے لوگ ڈفر بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا یہی، میں نے اس کو جو آبزرو کیا ہے کہ جب ہم ڈیم بھرتے ہیں تو میں اپنا منگلا ریزنگ والا، تو پھر یہ زلزلے ذرا زیادہ فریکوینٹلی آنے شروع ہو جاتے. جناب چودھری امیر افضل صاحب، چونکہ آپ اس حوالے سے زمینی تجربہ بھی رکھتے ہیں
اور چونکہ اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اس سطح تک موجود ہیں، پہلے بھی رہے ہیں، اب بھی آپ ویل پوزیشنڈ ہیں کہ آپ چیزوں کا ادراک ہماری نسبت بہتر رکھتے ہیں. یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ ڈیم بھرنے سے بھی زلزلے آتے ہیں، ڈیم خالی ہونے سے بھی کچھ فالٹ لائنز کے ایشو ہوتے ہیں، اس حوالے سے جیولوجیکل سروے کی ایک بات کی گئی تھی جس پہ مقامی انتظامیہ نے اور حکومت نے وعدے کیے تھے، وہ وعدے شاید ابھی تک پورے نہیں ہو سکے. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں امیر افضل صاحب؟ اس میں دیکھیے میں پھر آپ کو یاد کروں، یہ جب مسئلہ اتنے بڑے اسکیل پہ آ جاتا ہے تو پھر یہ جب آ جاتا ہے آپ کے جو سیاستدان، آپ کے جو لیڈر ہیں، جو آپ کے اقتدار میں ہیں، وہ پرسو کرتے ہیں چیزوں کو، وہ ٹائم لائن سیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کہ جناب اتنے عرصے میں یہ چیز ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، نہ میرے کہنے سے نہ آپ کے کہنے سے ایسا ہو. گورنمنٹ کو جو اصل پریشر پڑتا ہے، دوسرا یہی بات جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ میر پور کے عوام بنیادی طور پہ اس لحاظ سے بڑے ڈوسائل ہیں، یہ ایکٹیو لوگ نہیں، میرے سمیت، ٹھیک ہے، آپ کے سمیت. ہم ایک تھوڑا سا پروگرام کر کے آپ پہ آپ لوگ فرض ادا کر دیتے ہیں، مجھے جا کہیں موقع ملتا ہے کسی سیمینار میں جس میں میں اپنا اظہار کر دیتا ہوں، بٹ ہم لوگ پریشر ایگزرٹ نہیں کر سکتے. پریشر ایگزرٹ کرتی ہے عوام، ٹھیک ہے جی، پریس کلب، عوام، لیڈر، اسمبلی، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر. اب میرا تو یہ خیال تھا کہ میں ابھی تھوڑا عرصہ ہو گیا مجھے، میں آج کل پنڈی میں آپریٹ ہوا ہے، تو میں پنڈی سے بول رہا ہوں. جی میرا ایسا کہ بیرسٹر صاحب تشریف لائے میٹ کو، میں نے ان کے ساتھ کوئی شیڈول میٹنگ رکھنی ہے جس میں انہیں ہائی لائٹ کرنی ہے یہ چیزیں کہ مہربانی کر کے آپ اب اللہ مبارک کرے آپ صدر بن کے، تو آپ اس چیز کو ڈائریکٹ پرائم منسٹر آف پاکستان سے پرسو کریں، تب یہ حل ہوگا، ویسے نہیں حل ہوگا. نیچے کا دیکھیے، پہلی گورنمنٹ جو تھی آپ نے راجا فاروق حیدر خان صاحب والی، اس نے میرے کہنے پہ میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ واٹر سپلائی اور اسلام گڑھ برج کے لیے آپ 2 کمیٹیاں بنائیں جو انڈیپینڈنٹلی آپ کو، ٹھیک ہے. وہ واپس گئے، انہوں نے دونوں کمیٹیاں بنائی اور دونوں کا چیئرمین مجھے بنا دیا. ٹھیک ہے، اب میں نے اس میں جو پروگرس کیا، آپ یقین کریں گے کہ یہ پروجیکٹ بالکل ٹریک پہ چڑھ گیا تھا. اسلام گڑھ برج والا تو آ گئے تھے اپنے چائنیز کی جہاں، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ بنا کے چھوڑیں گے آپ کو. لیکن ہوا یہ کہ منسٹری آف کمیر افیئرز نے ایک SOP جاری کیا کہ کوئی بھی پیمنٹ چھوٹی یا بڑی ہے وہ کنٹریکٹر کو ہماری اجازت کے بغیر نہیں ہوگی. اب یہ پیمنٹ جو ہے بیسیکلی ڈرائنگ GDO کا کام ہے، اور وہ یعنی بلا شرکت غیر یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا اختیار ہے. اگر یہ اختیار اب اسے لے لیں گے، اور نتیجہ یہ ہوا تو چائنیز کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے 15 کروڑ جو 3 سال سے پڑے ہوئے پیمنٹ کے لیے وہ ہم کر دیں گے، جب ہم نہیں کر سکے وہ وائنڈ اپ کر کے چلیں گے. اب ان حالات میں آپ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اب جب پتہ لگ گیا تھا کہ پروجیکٹ اب ٹریک پہ چڑھ گیا ہے، اب یہ کام شروع ہو گیا ہے اور چائنیز واپس آ گئے ہیں، اور وہ سارا کچھ میرے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے طے کیا تھا. انہوں نے کہا جی ہمیں کسی پہ اعتبار نہیں ہے، صرف آپ پہ ہمیں اعتبار ہے، تو آپ کو بات ایسی کرتی ہیں جیسے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہیں. تو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے. انہوں نے میرے کہنے پہ انہوں نے اسٹے آرڈر لیا ہوا تھا کورٹ سے، وہ واپس لیا. انہوں نے اپنی آربیٹریشن کے لیے اپلائی کیا تو وہ واپس لیا. انہوں نے بینک گارنٹی نہیں رینو کی تھی، وہ واپس لیا. جو کچھ میں نے کہا وہ مان گئے. شرط ان کی ایک ہی تھی کہ ہمیں جو ہمارا 15 کروڑ روپیہ پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے نکلوا دیں. میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں نے پوچھا PT سے بھی کوئی مسئلہ، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اور انہوں نے کہا جی ایک مسئلہ ہے کہ جون تک ایکسٹینشن ان کی ختم ہو رہی ہے، وہ اگر جون تک ہمیں مل جائے تو ہم ان کو پیمنٹ کر سکیں گے. وہ میں نے ریکویسٹ کر کے جون تک ایکسٹینڈ کروائی، مگر پیچھے لے کر انہوں نے پیمنٹ نہیں ہونی تھی. اب ان حالات میں کیسے کوئی پروجیکٹ چلے گا؟ اچھا چودھری امیر افضل صاحب، ایک چیز بتائیں گے، مجھے یاد ہے کہ آپ نے پہلے بھی ہمیں شفقت کی تھی اور آپ نے ہمیں وقت دیا تھا، ہم نے اس پہ آپ سے انٹرویو بھی کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو سیسمک ایکٹیویٹی ہے یہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے ایک زبردست قسم کا سروے جو کہ کوئی بین الاقوامی شہرت یافتہ جو کوئی کمپنی ہے وہ آئے اور سروے کنڈکٹ کرے، یہ ضروری ہے.
تو یہ جو پانی بھرتا ہے اور پانی خالی ہوتا ہے، امپاؤنڈنگ اور ڈی امپاؤنڈنگ جسے ہم کہتے ہیں، اب یہ دوبارہ اس وقت میرا خیال ہے پیک لیول پہ موجود ہے پانی اس وقت میرپور میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی یہ خطرہ موجود ہے کہ 2 سال پہلے جو زلزلہ آیا تھا اس کے بعد درجنوں ایپیسوڈز ہوئے تھے، پراسرار قسم کے زلزلے میرپور ہی کے ارد گرد کے ایریے میں دیکھے گئے تھے؟ اچھا ایسے ہے، کیونکہ جب اب یہ جو اپنا بڑے زلزلے کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی تھی ان کی فالٹ لائنز پہ، تو یہ جب زلزلے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فالٹ لائن پہ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس کی جو اپ سیٹ ہوا تھا وہ سیٹ اپ ہو رہا ہے جی، آہستہ آہستہ سے کام ہوتے چلے جائیں گے، یہ یعنی مشکل نہیں رہیں گے. لیکن صاف ظاہر ہے کہ ایک چیز اگر زیادہ اپ سیٹ ہوئی ہے، اس پر جو وزن پڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو نیکسٹ زلزلہ آئے گا نا وہ کمزور ہوگا، اس سے نیکسٹ آئے گا اور کمزور ہوگا. یہ ایسا آہستہ آہستہ یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ ہم کہہ سکتے کہ کب تک آئیں گے، کتنے آئیں. یہ ہے صورتحال. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں یہ بات آتی. جو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے اس کی جو کسی فارم کو انگیج کرنے کے لیے، تو وہ تو بڑا ایک تو یہ سروے آف پاکستان جو ہے جیولوجیکل سروے آف پاکستان جو ہے یہ ان کے تھرو ہوتا ہے یہ سارا، اور وہ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان اگر خود ویل اکوپڈ ہے تو وہ کروا لے، نہیں تو کسی فارن کنسلٹنٹ سے کروا لے. ہمارے جو چیئرمین تھا اپنے ہے ڈاکٹر انور خطاب، اس نے مجھے آپ کو سامنے بھی شاید ایک دفعہ کہا تھا کسی ایک میٹنگ میں کہ وہ اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ اس کا سروے کروایا جائے اور ڈیٹیل، چونکہ اس ہفتے کا اس ایریے کا سروے نہیں ہوا. یعنی یہ جدھر ان کا اپنا ایمرجنسی اسپل وے ہے منگلا ڈیم کا پرانا، وہاں تک سروے ہوا ہے. اس سے آگے نیچے کھڑی یہ ادھر آگے میرپور یا ادھر آگے ممبر ایریے میں کوئی سروے نہیں ہوا. تو یہ سروے بہت ضروری ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی اس میں ڈیلے کیوں ہو رہی ہے. کیا لوگوں کو اس کی امپورٹنس کا علم کوئی نہیں ہے. وہ وہی ہے کہ نقصان ہو گیا میرپور والوں کا، میرپور لوگ امیر ہو گئے، انہیں کیا فرق پڑتا. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اس چیز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے. لوگوں کے کروڑوں روپے کی تعدادیں متاثر ہوئی ہیں، ڈیمیج ہوئے ہیں لوگوں کے، لیکن وہ کوئی نہیں کسی نے پوچھا آتا کہ کھڑی کا حال دیکھیں کیا ہوا تھا، میرپور کا کیا ہوا تھا. تو کچھ نہیں ہوا. مطلب ہے کہ میں ساری تو سے کہ بھئی ہم ایک چیز کا ایک موقع آ جاتا ہے تو دوڑ پڑتے ہیں، پاگم چلے جاتے ہیں اس جگہ پہ، یہ چیریٹی یہ ہے وہ ہے فلاں، لوگ بھی دوڑ پڑتے ہیں سارا. آفٹر سم ٹائم ایوری تھنگ ڈائز ڈاؤن. تو یہ ایٹیٹیوڈ کبھی جتنا قوموں کا نہیں ہوتا. وہ نہ صرف کہ اس کو حل کرنے کی بلکہ فیوچر میں تدارک کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں یا آئندہ ایسا نہ ہو یا کم سے کم نقصان ہوگا. کوئی نہیں. اسی طرح لوگ بھی ادھر اپنے یہ ہمارے ایم ڈی والے یا دوسرے یہ بھی لوگوں کو اجازت دیے جا رہے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ بھائی ادھر بننی چاہیے کوئی چیز یا نہیں بننی چاہیے. پھر زلزلہ آیا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ صورتحال جو ہے نا یہ بڑی مایوس تو ہے. یعنی کوئی ہمارے مجھے یہ بتائے کہ آپ کیا میرپور کے اپنے لیول میں کوئی کمیٹی بنی ہے کہ جو یہ دیکھے کہ بھئی یہ ڈیمیجز جو ہوئے تھے ان کو کیوں نہیں ملا. کوئی کسی قسم کی آرگنائزیشن، کوئی کمیٹی، کوئی گروپ، کوئی تھنک ٹینک، کوئی چیز ہوئی ہے؟ کچھ نہیں. گپ شپ یہ معمول کے وقت ہو جاتی. یہ ہے صورت کیا. جناب چودھری امیر افضل صاحب، بہت سی میٹنگز میں نے خود یہ آپ کے خیالات جو ہیں یہ سنے ہیں آپ ہی کی زبانی کہ جب میرپور میں منگلا ڈیم بنایا گیا تھا، پھر اس کے بعد جب ریزنگ کی گئی تھی، پھر جب زلزلہ آیا تو کہا گیا کہ اہل میرپور کے آنسوؤں تک کا، اشکوں تک کا ہم معاوضہ دیں گے. تو سر یہ اشکوں کا معاوضہ کیا دیا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے جی، یہ سارے ریٹورکس ہوتے ہیں، یہ اعلانات ہوتے ہیں، چاہے سیاسی کے ہیں یا اس وقت ضرورت کے مطابق دیے جاتے. بات یہ ہوتی ہے کہ کیا ایون بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کو ذہن میں ہوگا کہ اب ریزنگ میں ہمارے لیے یہ طے ہوا تھا کہ ہمیں 126 یا 164 کیوسیک پانی ہمیں دیا جائے گا پینے کے لیے اور ایریگیشن کے لیے. 9 میں مکمل ہوا ہے منگلا ڈیم، 13 میں اس کو بھرا گیا ہے. جی. ٹھیک ہے.
آج تک وہ فائل چل رہی ہے کہ اس حوالے ہمیں پانی کی اجازت نہیں ہے. آج تک اس پانی کی اجازت نہیں ملی. اب تقریباً 2.9 ملین ایکڑ فیٹ پانی اضافی طور پر سٹور کیا گیا ہے منگلا ڈیم میں ریزنے کی وجہ. اندازہ لگائے 126 کیوسک اور 30 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی اضافی ملا ہے. کوئی ہے کوئی مطلب ہے کسی کو شرم یا ہے؟ میرا خیال ہے کر سر رہے ہیں لوگوں میرپور کے لوگوں کے لیے. وہ کیا شعر تھا، دنیا میں قتیل اسا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. میرا خیال ہے جن پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ نے بڑا صحیح اشارہ کیا کہ اہل میرپور کو بھی اپنے حقوق لینے کے لیے علمی اور عملی کاوش کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو جناب جناب کہ آپ توڑ پھوڑ کریں، لیکن آپ کم از کم ریئلائز تو کرائیں نا گورنمنٹ کو کہ یہ ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے وہ کیوں نہیں پورے ہو رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے جناب؟ اپنے زندگی میں میں ابھی ایک رپورٹ لکھ رہا ہوں اس برج کے بارے میں، جو ہے اپنا اسلام گڑھ برج کے بارے میں، کہاں کا رکاوٹ آئی ہے، کس نے رکاوٹ کی ہے. ٹھیک ہے، اس میں میں نے یہی لکھا ہے کہ جی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وعدے پہ کر کے چلے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں پیچھے رہتا کہ کدھر رکھ کے. حالانکہ اس ایگریمنٹ کی جو اس کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس میں ہے انوالو ہے، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور، کشمیر افیئرز، باپا، سب کی کمٹمنٹس. دیکھو کوئی نہیں، بس وہ اپنا رحم ڈھیل کرنا تھا، کر کے چلے گئے. پانی مل گیا، بجلی ان کو مل گئی ہے. 1.5 سال گھنٹے میں جائے میرپور کے عوام اور متاثرین. کبھی میں نے کہا کہ ان لوگوں میں نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ دیکھو کسی آدمی کی زندگی میں 2 دفعہ اس کو گھر چھوڑنے کا اور اپنے قبرستان ڈھونڈنے کا اور کسی کو ایکسپیرینس ہے. بھائی منگلا ڈیم فیکٹری آپ تو منگلا آباد ڈیم نہیں بنا سکتے، تو ہمارے اوپر آپ 2 دفعہ آپ نے ہمیں غیر آباد کی ہے اور 2 دفعہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ بھائی جو آبادی بھائی کرتے ہیں وہ پورے کوئی نہیں کرتے، آپ چلے جاتے ہیں. یہ صورتحال ہے. یہ صورتحال کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ آپ بلا لکھتا لب کے اس کے ہوتے ہیں کہ کوئی ریزرویشن نہیں. لوگ اب اپنے حقوق کے لیے بڑا آواز بلند اور مجبور کریں گورنمنٹ کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو. گورنمنٹ آزاد کشمیر تو خیر اس میں آپ کی کوئی خاص نہیں ہے، تو اس میں جس کو مجبور کریں ان کو کہ بھائی پلیز آپ جو باتیں کیے تھے وہ پورے کریں لوگوں کو. کیوں لوگوں کا یہ جو تھا ہمارے اسلام گڑھ برج جو واٹر سپلائی، آپ کو پتہ ہے نا، یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر تھا. جب ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بتایا کہ بھائی آپ نے منگلا ڈیم کا بنایا تھا، تو جو لوگ وہاں آپ نے وعدے کیے تھے لوگوں کو زمینیں الاٹ کریں گے، کچھ کو الاٹ کی کچھ کو نہیں الاٹ کی، کسی کو ادھر کیا کسی کو ادھر کیا. 20 کنال معاوضہ دیا آپ نے، 20 روپے پر کنال معاوضہ دے کے لوگوں کو نکالا جاتا سارا کچھ کرنے کے بعد. لیکن آپ نے کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ وہ لوگوں کو بار بار نکالتے ہیں، بار بار کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، ہمیں پانی چاہیے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، پاکستان کی ضرورت کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہیں، اسے دینے کو یہ نہیں اپنا افسوس کریں یا ہمیں افسوس کرتے ہیں کہ یار جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ لوگوں سے آپ نے کیوں دعویٰ کیا. جناب چودھری امیر افضل صاحب یہاں پر سینئر تجزیہ کار روزنامہ جنگ جیو نیوز راجہ حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے. چودھری امیر افضل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی آپ ہمارے سننے والے اور ہم بھی آپ کی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سبق آموز باتیں آپ نے کی. تو ایک اور پہلو ہے میں جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جب 2 سال قبل یہاں پہ زلزلہ آیا تو بے شمار عمارات جو ہیں ان کی بنیادیں ہل گئی تھیں، ان میں کمرشل پلازے بھی ہیں، رہائشی گھر بھی ہیں. تو لوگوں نے وقتی طور پہ جو ہے وہ کوئی کمرشل پلازے بھی مرمتی کروا لیے، گھر بھی جو ہے وہ کرائے پہ چڑھا دیے، اور یہ خدشہ ہے کہ اگر دوبارہ زلزلہ آتا ہے تو یہ جو عمارات ہیں یہ ڈیتھ سیل بن چکے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک بلڈنگ بائی لاز اتھارٹی اسٹرکچر ڈیزائنر اور بلڈنگ کوڈز متعارف کروائے گئے تھے. تو کوئی رہنمائی فرمائیں کہ کیا اس پہ کوئی امپلیمنٹ ہو رہا ہے، یا جو اللہ نہ کرے اگر دوبارہ زلزلہ آتا ہے اور اس طرح کی جو عمارات ہیں جو ڈیتھ سیل بن چکے ہیں اس سے مزید نقصان ہو سکتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے حکومت کو؟ یہ بات یہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک ایسی سچویشن تھی جو ان ایکسپیکٹڈ تھی. ٹھیک ہے، اور نہ اس سے پہلے عمارات جو ہیں ان میں زلزلہ کی
प्रूफ करने के लिए कोई अपने बाई लॉज को थे, बाद में बाई लॉज को बनते हैं। मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो डिजाइनर है, हालांकि होना ये चाहिए था कि एक कमेटी बन जाती जिसमें सीनियर इंजीनियर, डिजाइनर्स वगैरह शामिल होते और कोई भी जितने नक्शे पास होने के लिए आते उनके थ्रू बैक होके वो पास हो। अब ना स्ट्रक्चरल इंजीनियर एमडीए के पास है, ना स्ट्रक्चरल इंजीनियर बल्दिया के पास है। आफ्टर वो कौन लोग हैं जो नक्शे पास कर, किस अथॉरिटी के साथ पास कर? तो क्या वो पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल से रजिस्टर्ड है एज स्ट्रक्चरल इंजीनियर? अगर नहीं है तो वो तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि कोई नक्शा पास करे। इससे देखे ना, मैं यही बात बार बार कर, हम किसी चीज को भी सीरियसली नहीं ली। आप लोगों ने मरम्मत करके बात कर लिया, फिर जल्जला आया, पता नहीं। आप जो मरम्मत होती है, बहरहाल आप ये ऐसे ही है कि आप कोई सेकंड हैंड चीज जो है उसको खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं या कोई कार खरीदते हैं, पुराना घर खरीदते हैं या कुछ खरीदते हैं, उसकी कितनी आप उसकी इंश्योरेंस दे सकते हैं? वो ठीक है, जब तक चलती चलती नहीं तो गिर जाएगी तो गिर जाएगी। तो ये चीजें बड़ी सीरियसली इसको लेने की जरूरत थी और इसकी एक लिस्ट बननी चाहिए थी कि भाई ये चीजें इस तरह एड्रेस हो। लेकिन कोई नहीं, बस वो रौला दंड पे जिसकी करनी हो गया, बस खत्म हो गया। लोग बेचारे जो थे वो जो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने मरम्मत करा लिए, जिन्होंने नहीं अफोर्ड कर सकते थे वो उन्हीं में रह रहे हैं। तो ये इसकी गवर्नमेंट का काम ही जान और माल की हिफाजत होते हैं आपके वहाँ, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी खूबसूरत बात की आपने जनाब चौधरी अमीर अफजल साहब, साबिक कमिश्नर अमूर मंगला डैम और सरबराह सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी, राजा हबीबुल्लाह खान में इंतहाई अहम गुफ्तगू करने का बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं, ये जितनी गुफ्तगू की है ये सोने से लिखने के लायक है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, इदारों से लेकर फ़र्द तक, फ़र्द से लेकर हुकूमत तक, ये सारी बातें एक्सप्लेन कर दी हैं चौधरी मीर अफजल साहब। ये मैं समझता हूँ कि अंसारी साहब हमें इकबाल जुर्म करना चाहिए कि हम जो है वो जो एक कमिटमेंट है जो हमें काम करना चाहिए उस पे हम जो है वो मिन ऐसुल कौम, ये किसी पे ज़ाती तनकीद का मसला नहीं है या किसी को निशाना बनाना मतलूब नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ की तशख़ीस नहीं कर सकते तब तक उसका इलाज नहीं शुरू हो सकता। अवाम में वो जो है वो उस तरह से रियलाइज़ नहीं कराते हुकूमतों को कि वो जो उन्होंने वादे वईद किए हैं उस पर वो अमल दरामद करवाएँ। इसी तरह आप देखें कितनी तबाही हुई है और कोई बिल्कुल हम आइंदा किसी भी ये जो कुदरती आफात हैं अंसारी साहब, ये किसी भी इंसान के लिए इनसे बचना मुश्किल है, लेकिन जो अच्छी कौमें होती हैं वो अच्छे इक़दामात उठाकर जो जानी और माली नुकसान है उससे खासी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता, ना ही उस तरह से आवाम जो हैं। अभी आप देखें कि जो जनरल इलेक्शन हुए हैं उसमें भी लोग जो हैं वो मसाइल बिल्कुल भूल गए थे। जैसे पता चलता था कि मसाइल है ही नहीं है उनके पास, उनके नुमाइंदे वोट लेने के लिए आए तो किसी ने कोई किसी से मुतालबा नहीं किया कि आप ये हमारे मसाइल हैं आपने हल करने हैं। तो उस वक्त हमें इलाके याद आ जाते हैं, बरादरियाँ याद आ जाती हैं या कोई और अफसोसनाक सूरत हाल है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अभी भी ज़िमनी इलेक्शन आ गया, अभी मसाइल ख़त्म हो जाएंगे लोगों के। तो ये आवाम को भी बेदार रहना चाहिए क्योंकि जब तक आवाम बेदार नहीं होंगे तब तक जो है वो कि ढोल की थाप, बिरयानी की एक प्लेट या वो जर्दे की एक प्लेट, इस चीज़ के ऊपर अपने इश्यूज़ को, रियल इश्यूज़ को कंप्रोमाइज़ करना रायसा की तो हमाकत है। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक मुशीर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं और मीरपुर से ज़िमनी इलेक्शन में इस दफ़ा कंटेस्ट कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे बाद नजर आए। हुजूर बिल्कुल नज़र आते रहेंगे, आपको दुआ होनी चाहिए आपकी। चौधरी अशरफ साहब, मीरपुर में ज़लज़ले के 2 साल पूरे होने वाले हैं और इस माहौल में ये इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। ज़लज़ले के मौका पर उसके बाद जब तक यहाँ पे बड़ी बड़ी शख्सियात तशरीफ़ लाती रहीं, बड़े बड़े दावे किए जाते रहे कि हम लोगों के आंसुओं तक का मुआवजा देंगे।
کتنے 100 ارب روپے کا جو نقصان ہوا گھروں کا، کھاڑک نکا سے لے کر کھڑی شریف تک بڑی بڑی باتیں کی گئیں، فائلیں بنی، لیکن ابھی تک لوگوں کو کچھ نہیں ملا. اس کا ذمہ دار کون ہے چوئی صاحب؟ شہری صاحب بہت مہربانی. اس کا میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں حکومتیں ذمہ دار ہیں. پہلی تو جو ہے مرکزی حکومت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے ذمہ دار ہے کہ ان کے زمانے میں ان کی حکومت کے دوران یہ اتنا بڑا جو ہے اتنا نقصان ہوا، اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا. اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی ایز اے پرائم منسٹر پاکستان، انہوں نے اس خطے کے رہنے والوں کے لیے وہ پوری نہیں کی. اتنا اربوں روپے کا نقصان ہوا، بڑی بڑی کوٹھیاں بیٹھ گئیں، بڑے بڑی منزلیں، بڑے بڑے پلازے بیٹھ کے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمت توفیق نہیں دی کہ میرپور والوں کو 1 روپیہ پائی پیسہ دیں. بجائے الٹا یہاں جب وہ تشریف لائے مریضوں کو دیکھنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میرپور جو ہے یہ بہت امیروں کا شہر ہے، اور یہ بات کہہ کے وہ یہاں سے تشریف لے گئے. اور پھر جناب آزاد کشمیر کی اس وقت کی گورنمنٹ، اس کو نون لیگ گورنمنٹ، فاروق حیدر جو ہے وہ قیادت کر رہے تھے، وہ وزیر اعظم تھے، وہ یہاں تشریف لائے اور بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو سہولتیں دیتے، وہ لوگوں کو تکلیفیں یہ دیتے رہے کہ یہاں کی ایمبولینسز چلتی تھیں، یہاں کے لوگ مریض اسپتالوں میں لوگوں کو لے کر جانا چاہتے تھے اور وہ راستے روکتے تھے. اسپتالوں میں لوگوں کو جانے میں تکلیفیں ہوتی تھیں اور وہ جو ہے لوگوں کو چاہے کوئی سہولت دینے کے، کوئی ان کو ریلیف دینے کے، اس طرح جو، اور ان کو بھی اللہ نے ہمت توفیق نہیں دی، بلکہ وہ تو کہتے رہے کہ یہ میرپور جو ہے یہ تو امیروں کا شہر ہے. اور یہ 4 منزلیں، یہ 6 منزلیں پلازے بناتے کیوں ہیں؟ خود کو جو بنا رہے تھے ظفر آباد کے اندر وہ تو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ ٹوٹلی میں کہتا ہوں کہ وہ متصب اور انتہائی جو ہے وہ اپنے علاقے کے جو ہے وہ صرف سوچنے والے تھے، اپنے خاص لوگوں کی بات سوچنے والے تھے. میرپور کے لیے ان کو کوئی جو ہے وہ ہمدردی دلچسپی نہیں تھی، جس کے میں دونوں کو ٹھہراتا ہوں، دونوں ذمہ دار ہیں جو اس کی وجہ سے اس میرپور کا جو نقصان ہوا، جو ان کو اللہ نے توفیق ہمت نہیں دی کہ وہ لوگوں کی مدد کرتے. جناب چودھری اشرف صاحب، ابھی آپ ضمنی الیکشن میں جا رہے ہیں، آپ کو عوامی ایم ایل اے لوگ پیار سے کہتے ہیں، آپ نے 16-17 ہزار ووٹ بھی لے رکھے ہیں. اس الیکشن میں آپ کیا یہ اہل میرپور کو امید دلاتے ہیں کہ اگر عوام آپ پہ اعتماد کریں تو جو متاثرہ لوگ ہیں زلزلے کے یا دیگر ایشوز کے حوالے سے لوگوں کے مسائل ہیں، آپ ان کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ سر صاحب ایک بات یہ کہ راجہ حبیب اللہ صاحب کو میرا سلام عرض کرنا کہ لوگ سارا دن آپ بھی سنتے ہیں کہ سارا دن لوگ پی ٹی آئی کو برا بلا کہتے ہیں، عمران خان صاحب کو برا بلا کہتے ہیں، مہنگائی ہو گئی، چینی مہنگی ہوگی، ڈیزل پٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، دالیں مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا. جو کچھ سارا دن لوگوں کے ریڑھی والوں سے پوچھیں، دکاندار سے پوچھیں کہ ظلم کر گیا عمران خان، ظلم کر گیا. تو پھر جب بات ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو. کیوں پی ٹی آئی کو جی؟ یہ ٹوپیاں دیں گے، کیا دیں گے؟ کھاد دیں گے. اب تو پاکستان کے اندر لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے ان کے حقوق جو ہے وہ چھین رہے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر بھی آج میرپور کے اندر یہ صورتحال ہے. لوگ، میں انصاری صاحب یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میری بیٹی، میرا بھائی، میرا بیٹا ملازم ہے اور اس کو یہ ٹرانسفر کرا دیں گے اگر ان کو ہم نے ووٹ نہ دیا، یہ کہیں دور جو ہے وہ ہمارے بچوں کو پھینک دیں گے، یہ ہمارے کسی کو نوکری نہیں دیں گے، یہ ہمارے یہاں جو ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے. آج بھی جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، جو کچھ میں سن رہا ہوں، لوگ پی ٹی آئی کو نہیں دیکھ رہے، لوگ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو جائے گا، کوئی کہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ کہیں یہ ہو جائے گا تو جھوٹے کیس بن جائیں گے، پرچے ہو جائیں گے. یہ وہ اپنی روایت کے مطابق جس طرح لوگوں کو ہمیشہ ڈراتے رہے اور آج وہی سلسلہ جو چل پڑا ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی، آج ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی 32-33ویں سالگرہ منا رہے ہیں. آج سب لوگ یہاں جمع تھے اپنے پارٹی پریزیڈنٹ چودھری یاسین صاحب کے ہدایت پہ. ہم سب نے یہاں ان کی سالگرہ کا کیک کاٹا اور ان کی دراز عمر کے لیے دعا گو بھی ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت
قیادت میں ہم انشاءاللہ اس خطے کو, اس علاقے کو جو کشمیر کے حوالے سے ان کے لانا کا عزم تھا اس کو لے کر وہ آگے جائیں گے, اور ہم بھی پیپر کے لوگ بھی انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو یاد رکھیں گے. میں بڑے مشکل وقت میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. جناب چودھری اشرف صاحب, یہاں راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. چودھری محمد اشرف صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رائے صاحب. جی چودھری صاحب, جیسا کہ ابھی انصاری صاحب نے بھی بتایا کہ اہلیان میر پور جو ہیں, جہاں جو منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹ تھا اس میں ابھی تک چک رٹھویا رام برج ہے جو اسے جو ہے وہ مکمل نہیں کیا گیا. پھر اسی طرح جو ہے وہ ذیلی کنبہ جات کا ایشو تھا. پھر اسی طرح 7 ارب روپے کی گریٹر واٹر سپلائی اسکیم تھی, وہ پائپ جو ہیں زمین میں دفن کر دیے گئے ہیں لیکن لوگوں کو پانی نہیں ملا. معاہدے میں جو ہے وہ 613 کیوسک پانی دینے کے لیے کہا گیا تھا لیکن وہ وعدہ بھی جو ہے وہ وفا نہیں ہوا, اور یہاں پہ زلزلہ آیا اور یہ جو پردیسیوں کا شہر ہے یہ بالکل جو ہے وہ اجڑ گیا, اور سروے یہاں پہ ہوئے, فہرستیں یہاں پہ بنی لیکن کسی کو 1 روپیہ نہیں ملا. تو پیپلز پارٹی آپ معاون خصوصی بھی رہے اور بی ڈی ممبر سے لے کے آپ نے ممبر اسمبلی تک جو ہے یہاں لوگوں کے کام کاج کے حوالے سے ہمیشہ نمائندگی کی ہے. تو یہ جو میر پور کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ کیا جو ہے وہ پروگرام رکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگوں کو حقوق مل سکتے ہیں؟ رائے صاحب بہت مہربانی. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس حوالے سے کہ آپ یہ بھی چونکہ بڑے باخبر صحافی ہیں اور ہر وقت رابطے میں رہنے والے ہیں, میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی 11 سے لے کر 16 تک, اس کے زمانے میں جو ہے وہ یہاں جو ہے میڈیکل کالج بنا. ہم ڈیمانڈ کرتے تھے آزاد کشمیر کے اندر ایک میڈیکل کالج. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہاں آزاد کشمیر میں 3 میڈیکل کالج دے دیے. میر پور کے اندر مست یونیورسٹی جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے بہت بڑی بلڈنگ تھی اور بہت پورے سبجیکٹ جو ہے یہاں یونیورسٹی میں انہوں نے قائم کیے. بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ قائم کروا دی. پھر یہاں میر پور کے لیے جو ہے بڑے جو ہے رقبے کی جو ہے قبرستان جو ہے انہوں نے یہاں کروا دیا. پھر یہاں میں سمجھتا ہوں کہ متاثرین منگلا ڈیم کے لیے یہ جو ذیلی کنبہ کی بات آپ نے کی, پیپلز پارٹی نے وہ رقبہ جو ہے ایوارڈ کروا لیا. وہ رقبہ ایکوائر ہو گیا, سارا اس کا معاوضہ تعین ہو گیا اور اس کو ادائیگی کرنی تھی مالکان کو. وہ پاکستان میں گورنمنٹ بدقسمتی سے ہماری ختم ہو گئی. وہاں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آ گئی اور ان کے پاس جب یہ پروجیکٹ گیا تو انہوں نے اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا. جب اس کے ساتھ ہی یہاں آزاد کشمیر کے اندر بھی گورنمنٹ بن کے جناب فاروق اعظم صاحب کی وزیر اعظم بنے, انہوں نے یہ پروجیکٹ جو ہے بالکل یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ختم کیا. تحریری طور پر کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, اور بلکہ وہاں پہ موجودہ جو اس وقت کے ہمارے یہاں میر پور کے ایم ایل اے تھے ان کی درخواست ہے انہوں نے اس رقبے پہ جو ہے وہ کمرشل ریاضوں پہ, جس طرح پاکستان کے اندر بحریہ میں ریاض صاحب کی ہاؤسنگ اسکیمیں بنتی ہیں اس طرح کی وہ بنانے کی کوشش کی. آج بھی وہ رقبہ ادھر ہے لیکن وہ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آج بنے ہوئے 2 سال کا عرصہ زیادہ ہو گیا. برسٹر سلطان صاحب پی ٹی آئی کے صدر رہے, کیا کرواتے رہے ان سے, کیا کیا ان سے, لے آتے یہاں وہ ذیلی کنبہ کا مسئلہ مکمل کروا لیتے, گیس وہ مکمل کروا لیتے 2 سال کا, کیونکہ یہ سبجیکٹ بھی جو ہے یہ پاکستان کا ہے اور پاکستان میں گورنمنٹ کا یہاں پہ گیس جو ہے اس کو مکمل کروا دیتی. اور یہاں یہ اچھا کر یہاں برج کی بات آپ نے کی, یہی جو آج گلیوں میں پھرتا رہا, یہی آج وہ ٹٹو والا منسٹر جو ہے وہی یہاں آج یہاں پھرتا رہا. وہ کہہ کے کیا تھا یہاں سے کہ میں جو ہے یہ کیا کر یہاں برج پر گاڑی چلا کر جو ہے میں وہاں کیا کر یہاں جو ہے وہ کراس کروں گا. تو کیا کیا 2 سال کے عرصے میں, اب پھر گورنمنٹ بن گئی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج بھی یہ پھر وہی جھوٹے وعدے کر رہے ہیں, لوگوں کو نوکریوں کے وعدے کر رہے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ تبادلوں کا جو ہے ڈر کروا رہے ہیں اور اس زیادہ ووٹ لے رہے ہیں. صرف ووٹ لینے کی وجہ اور جو مہنگائی کی انہوں نے حالت کر دی ہے اور کس طریقے سے پاکستان میں جو صورتحال پیدا کی یہاں بھی وہی پیدا کر دیں گے وہ. جی چودھری اشرف صاحب بڑی بڑی مہربانی, آپ نے بہت قیمتی وقت دیا, آپ کو آئندہ بھی زحمت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا سر. انصاری صاحب, رائے صاحب بہت مہربانی ہے آپ کی, اللہ آپ کو خوش. بڑی مہربانی.
راجہ حبیب اللہ خان صاحب، چودھری اشرف صاحب نے بھی بڑے دکھ دل کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں. میں چاہوں گا آج کا پروگرام آپ کنکلوڈ کریں. جی انصار صاحب، آج ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک تھا وہ زلزلے کے 2 سال بعد دعوے اور حقائق تھا. تو اس پہ جو ہے پی ٹی آئی کے امیدوار اسمبلی ضمنی الیکشن میں یاسر سلطان محمود چودھری جو ہیں، جو کہ صاحبزادے ہیں صدر ریاست آزاد جموں و کشمیر بیر سلطان محمود چودھری صاحب کے، وہ ہمارے ساتھ تھے. سابق کمشنر امور منگلہ ڈیم جناب چودھری امیر افضل صاحب تھے، اور ابھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے امیدوار اسمبلی سابق معاون خصوصی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری محمد اشرف صاحب جو ہیں وہ محو گفتگو تھے. آج جو ہے وہ بڑی کھل کے انصار صاحب باتیں ہوئیں. لوگوں نے، جو لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ جس طرح جاننا چاہتے ہیں، اس پہ سیر اصل گفتگو ہوئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سننے والے جو ہیں انہی کے لیے ہم پروگرام کرتے ہیں، وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کی کس حد تک نمائندگی اور کس حد تک جو ہے وہ ان کے ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ حکام بالا تک پہنچیں اور یہ مسائل حل کرنے میں آسانی. جی بالکل راجہ حبیب اللہ خان صاحب، بہت خوب فرمایا آپ نے. آج کا جو موضوع ہے، اس موقع پہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئے کہ لوگ اپنے شہداء، وہ لوگ کہ جو اس ناگہانی آفت زلزلے کے دوران شہید ہوئے، ان کی برسی بھی منا رہے ہیں، انہیں یاد بھی کر رہے ہیں، ان کی قبروں پر حاضری بھی دے رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. وہیں پر بہت سے ایسے لوگ جو کہ اس زلزلے میں معذور ہوئے، زخمی ہوئے، جن کے گھر ڈیمیج ہوئے، جن کی زندگی بھر کی جمع پونجی کمائی جو ہے وہ ضائع ہو گئی، جو بے آسرا ہو گئے، جو آج بھی جیسا کہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ شدید سردی کا موسم آنے والا ہے آگے چل کے، آج بھی گھر کی چھت سے محروم ہیں اور موسم کی شدت جو ہے وہ کھلے آسمان تلے برداشت کر رہے ہیں. ان لوگوں کا درد اگر سمجھا جائے، ان لوگوں کے آنسوؤں کا معاوضہ بھی دینے کی کوشش کی جائے تو شاید کچھ بہتری آ جائے. سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، رہے نام اللہ کا، ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے.